اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دین و دنیا کی حسنات و خیرات و ابرار آپ کے شامل حال فرمائے۔ جو مومنات مریض ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جن کو اولاد دی ہے ان کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت اہل بیت پر اور ولایت محمد والے محمد پر ہمیں سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور ہمیں دنیا میں ان کی محبت پر ثابت قدمی اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں ان کے ساتھ معشور فرمائے گا۔ آج رمضان المبارک کے 24ویں لیکچر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ خطبہ متقین میں مومنین کی ایک صفت جو ہے، متقین کی ایک صفت وہ یہ ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ ان کا قلب محزون اور ان کے دل غمگین ہوتے ہیں۔ تو یہ نہج البلاغہ کا خطبہ جو 184 ہے، اس میں جس کو خطبہ حمام کہا جاتا ہے، اس میں 110 سے زائد صفات متقین بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک جو صفت ہے وہ ہے قلوبہم محزونہ، ان کے دل غمگین ہوتے ہیں۔ یہاں غمگین دل سے کیا مراد ہے؟ اور یہ غم کیا دنیاوی محرومیوں کا غم ہے کہ دنیا کی چیزیں نہیں مل پاتی تو ان کا غم ہے، یا اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہے؟ تو جب قرآن مجید میں ہم مطالعہ کرتے ہیں اور آیات میں غور کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی سورہ یونس آیت نمبر 62 میں۔ تو پھر امام علیہ السلام کیوں فرماتے ہیں کہ متقی افراد کے دل غمگین ہوتے ہیں؟ یہ سوال تبھی حل ہوگا جب ہم غم کی مختلف اقسام کو خود سمجھ پائیں گے۔ ایک ہوتا ہے دنیاوی غم اور الہی غم۔ غم کی دو بنیادی اقسام ہیں۔ دنیاوی غم یہ قابل مذمت ہے، یہ غم دنیا پرستوں کا ہوتا ہے جنہیں دنیاوی نقصان، دولت اور شہرت کے چھن جانے یا عزت و مقام کی کمی پر غم لاحق ہوتا ہے۔ یہ غم منفی ہے اور مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیاد خود غرضی، دنیا پرستی اور انسان کی کم ہمتی ہے۔ لہذا یہ غم جو ہے قابل مذمت ہے، تو یہ غم اچھا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے الہی غم جس کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ غم اللہ کے مقرب بندوں کا غم ہوتا ہے جو دین کی بربادی، معاشرتی جو مشکلات ہیں ان پر، مظلوموں پر ہونے والے ظلم اور قرب الہی سے دوری کے باعث غمگین رہتے ہیں۔ یہی قلب محزون کی حقیقت ہے جو امام علی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ یہ قلب محزون جو وہاں پر ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ دنیاوی غم ہے اور دنیاوی مشکلات ہیں ان پر وہ محزون نہیں ہوتے۔ البتہ یہ غم جو ہے الہی غم، یہ قابل تعریف ہے اور یہ ہونا چاہیے، متقین کی علامات میں سے ہے۔ لہذا قرآن کریم میں جس غم کی نفی کی گئی ہے وہ دنیاوی غم ہے، جبکہ امام علی علیہ السلام جس غم کا ذکر کرتے ہیں وہ متقی افراد کا دینی اور الہی غم ہے۔ امام علی علیہ السلام نمبر 2، امام علی علیہ السلام اور الہی غم کے مظاہر۔ ظلم و ستم پر غم۔ امام علی علیہ السلام کی ذات
اس غم کی عملی تفسیر ہے، یعنی وہ کون سا غم نہیں ہے جو علی ابن ابی طالب پر نہ آیا ہو، ہر غم علی ابن ابی طالب پر آیا اور انہوں نے اس کو برداشت کیا۔ جب سپاہ معاویہ نے انبار پر حملہ کیا، عورتوں کے زیور چھینے اور کسی نے مزاحمت نہ کی، تو حضرت علی علیہ السلام نے انتہائی غم کے عالم میں ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان اس خبر کو سن کر غم سے مر جائے تو وہ قابل مذمت اور قابل ملامت نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے بجا ہوگا۔ یعنی اس ظلم پر مولا علی علیہ السلام کا غم اور غصہ نہج البلاغہ خطبہ 27 میں مولا نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں پر امام علی علیہ السلام نے واضح کیا کہ ظلم و ناانصافی دیکھ کر خاموش رہنا تقوی کے خلاف ہے۔ جس طرح کہ امیر کائنات حسنین شریفین کو اپنی وصیت میں فرماتے ہیں، یا بنیا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، یعنی ظالم کے دشمن بن کے رہنا، مخالف بن کے رہنا، اور مظلوم کے حامی، ناصر اور مددگار بن کے رہنا۔ اسی بارے میں امام خمینی کا ارشاد بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ظالم کے دشمن بن کے رہو، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور مظلوم کے حامی، ناصر اور مددگار بن کے رہو، چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بیگانہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے مددگار بن کے رہو۔ اصل میں ظلم کی مخالفت ہے اور مظلومیت کی حمایت ہے۔ جو انسان متقی ہوگا وہ ظلم پر خاموش نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کے دل میں درد اور غم پیدا ہوتا ہے۔ خلافت کے غم، غصب پر مولا کا غم۔ مولا علی علیہ السلام اول مظلوم تاریخ ہیں، یعنی تاریخ کے اول مظلوم ہیں جن پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا۔ جب خلافت کو غصب کر لیا گیا تو امام علی علیہ السلام نے خطبہ شیخیہ نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا، میں نے صبر کیا حالانکہ میری آنکھ میں کانٹا تھا اور میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی۔ تو مولا علی علیہ السلام کی یہ کیفیت، صبر کی کیفیت، مولا نے فرمایا، میں دیکھ رہا تھا کہ کیا میں گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ان بندھے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا میں صبر کروں۔ تو میں نے دیکھا کہ صبر جو ہے وہ زیادہ قرین عقل نظر آیا، تو میں نے اس پر صبر کیا۔ یہ غم دنیاوی جاہ و منصب کے چھن جانے کا نہیں، بلکہ یہ اس بات کا غم تھا کہ امت راستے سے ہٹ چکی ہے، عدل و انصاف ختم ہو گیا ہے اور دین خطرے میں پڑ گیا ہے۔ خود پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ اور میرا جانشین اور الہی نمائندہ جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہیں اور یہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لے جائیں گے، یعنی الہی راستے کی طرف لے جائیں گے۔ تمام قسم کے اوصاف حمیدہ جو ہو سکتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب میں پائے جاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جس انسان میں جو صفت پائی جاتی ہے وہی صفت وہ دوسروں کو متصف کرنے کی غرض ہوتی ہے اس کی، کہ دوسروں کو بھی میں اسی صفت سے متصف کروں۔ اگر کوئی سخی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی سخی بنا دوں، اگر کوئی عادل ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی عدالت کے راستے پر گامزن کر دوں۔ تو علی امیر المومنین کا یہ نہیں کہ جس طرح کہ آج کے دور میں حکومتیں چھن جاتی ہیں، خلافتیں چھن جاتی ہیں تو ان کو غم ہوتا ہے، وہ تو کھانے کا غم ہوتا ہے کہ یہ حکومت ہمارا جو ہے وہ لقمہ تھا، ہم نے اس کو کھانا تھا اور دوسرا کھا رہا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے لیے تو وہ خلافت جو ہے لقمہ نہیں تھی، بلکہ وہ الہی منصب اور الہی اغراض کو پورا کرنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کا غم تھا کہ لوگوں پر بے انصافی ہوگی، عدل کے راستے پامال ہوں گے اور ظلم کے راستے یہاں پر آباد ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے مولا کو یہ غم تھا۔ ایک غم فقر و تنگ دستی پر غم ہوتا ہے۔ متقی افراد نہ صرف ذاتی طور پر زہد و تقوی اختیار کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے فقر و فاقہ کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ میں پیٹ بھر کر سو جاؤں جبکہ میرے گرد وہ جگر ہیں
جو بھوک سے سسک رہے ہیں۔ نہج البلاغہ کا مولا کا مکتوب جو ہے، خط جو ہے 45 میں مولا نے فرمایا، یعنی مولا بھوکے کو نہیں دیکھ سکتے، مولا پیاسے کو نہیں دیکھ سکتے، مولا کسی یتیم کو کراہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ مولا تو وہ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے یتامہ کوفہ کو کھلاتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا مولا آپ خود کیوں کھلا رہے ہیں، یہ خود کھا لیں گے، تو مولا نے فرمایا یہ یتیم ہیں اور ان کا باپ میں خود علی ابن ابی طالب ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں خود یتیموں کی خدمت کروں۔ یہ ہوتے ہیں حکمران، یہ ہوتے ہیں الہی نمائندے۔ الہی نمائندہ وہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کے اموال چھین کر اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھ لے اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، وہ نہیں ہوتا، بلکہ الہی نمائندہ اور حق کا نمائندہ وہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی خدمت کرے۔ لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو بھوکا سو جائے، ورنہ تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہاں امام علی علیہ السلام کا غم محض ایک جذباتی کیفیت نہیں ہے، بلکہ عملی احساس ذمہ داری کا نتیجہ ہے۔ یہی کیفیت ہر متقی انسان کی ہوتی ہے، جو معاشرتی مسائل کو محسوس کرتا ہے کہ معاشرتی مسائل ہیں اور ان کو حل کرنا چاہیے۔ قرب الہی کے فراق پر غم، یہ بہترین غم ہے۔ متقی افراد اس بات پر غمگین ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے جتنا قریب ہونا چاہیے تھا ہم اتنے قریب نہیں ہو سکے۔ امام سجاد علیہ السلام دعا میں فرماتے ہیں، اے اللہ میں تیرے قرب کے فراق میں غمگین ہوں، تیرے دیدار سے محرومی نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ سیف سجادیہ دعا نمبر 16 میں ہے۔ یعنی معصوم یہ نہیں محسوس کرتا کہ بس میں قرب الہی تک اب پہنچ گیا ہوں، اب آخری منزل تک پہنچ چکا ہوں، نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کے بعد اور منزل بھی رہتی ہے، اس کے بعد پھر اور منزل بھی رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ قرب الہی کے فراق کے اور جدائی کے غم میں وہ غمگین رہتے ہیں۔ ان کی نظر میں قرب الہی ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ غم ایک عاشق الہی کا غم ہے جو دنیا کی فانی اور عارضی محبتوں میں الجھنے کے بجائے خالص قرب خداوندی چاہتا ہے۔ اور ایک غم متقین کے غم کی دو بنیادیں جو ہیں، وہ بنیادی خصوصیات متقین کے غم کی، یہ غم چہرے پر نہیں دل میں ہوتا ہے۔ یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں متقین کے دل محزون ہوتے ہیں لیکن ان کے چہرے خوش و خرم ہوتے ہیں۔ یعنی اگرچہ یہاں دنیا میں ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں ان کے دل جو ہے وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یعنی متقی انسان دنیاوی غم میں افسردہ ہو کر نا امید نہیں ہوتا، بلکہ اس کا غم اس مثبت عمل کی طرف راغب کرتا ہے۔ یعنی دنیاوی افسردگی نہیں، ان کو یہ ان پر اثر نہیں ڈال سکتی، کیونکہ ان کے یہ چیزیں جو ان کے ہاں جو ہے وہ عارضی ہوتی ہیں اور ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ایک یہ غم ایک متحرک غم ہے، مفلوج کرنے والا نہیں انسان کو، یعنی انسان کو حرکت دینے، انسان کو آگے بڑھانے والا غم ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کے دنیاوی غم افسردگی آتی ہے اور وہ پھر اس کو بے بس اور بیچارہ کر دیتا ہے، نہیں، یعنی الہی غم جو ہے انسان کو مفلوج نہیں کرتا، انسان کو منجمد نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان کو آگے بڑھنے کی ترغیب و تشویق دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا غم انہی میدان عمل میں لے آتا تھا۔ وہ نہ ظالم کے خلاف خاموش رہتے، نہ فقیروں کو بھوکا دیکھ سکتے تھے، نہ دین کی بربادی پر خاموش بیٹھ سکتے تھے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا، جب بھی اسلام پر کوئی مشکلات آئیں تو علی ابن ابی طالب نے ان کو حل کیا۔ جس خلافت میں بھی کوئی مشکلات آئیں تو خلیفے کہتے رہے لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا۔ وہ کیوں؟ وہ دین کے مسائل کو علی امیر المومنین حل کیا کرتے تھے۔ جب ایک شخص ایک محفل میں آیا اور ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارا خدا عرش پر بیٹھا ہے یا فرش پر، تو اس نے کہا عرش پر ہے۔
تو سائل نے سوال کیا کہ پھر فرش تو خالی ہو گیا نا خدا سے، تو اس نے کہا چلو اس زندیق ہے، یہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کو گرفتار کرو، فلاں کرو، فلاں کرو۔ تو اس نے کہا اگر جواب نہیں بن پڑتا تو بتاؤ کہ جواب نہیں ہے۔ تو وہاں سلمان محمدی منا اہل البیت کے مصداق بیٹھے، تو انہوں نے کہا اے عبد خدا، آؤ میں تمہیں لے جاؤں اس دروازے پر جو تمہارے سوال کی حقیقت کو بھی جانتا ہے اور اس کے جواب کی حقیقت کو بھی جانتا ہے۔ تو وہ لے گئے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے در اقدس پہ۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا نہ عرش خالی ہے نہ فرش خالی ہے، کوئی جگہ بھی میرے خدا سے خالی نہیں ہے۔ میرا خدا مادی نہیں ہے، بلکہ میرے خدا کا علم اور اس کا کمال اور اس کا احاطہ تمام چیزوں پر ہے۔ مولا نے اس کا سوال بھی بتایا اور اس کا جواب بھی مفصل بتایا، اور پھر وہ پاؤں پہ گر گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی صحیح اور حقیقی وسیع مصطفیٰ ہیں۔ تو دین کی مشکلات جب آتی تھیں تو علی امیر المومنین ہی حل کیا کرتے تھے۔ اس دور میں اس وصف کی تطبیق آج کے دور میں قلب معزون رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تمام وقت افسردہ رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم دیکھ کر خاموش نہ بیٹھے، لوگوں کو بتائے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظلم قبیح ہے اور برا ہے۔ ناانصافی، غربت اور معاشرتی فساد پر بے حسی اختیار نہ کی جائے۔ میرا تو کیا مطلب ہے کہ ناانصافی ہو رہا ہے اور یہ معاشرتی فساد ہو رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ نہیں، انسان جتنا کر سکتا ہے بے حسی اختیار نہ کرے، اپنی آواز کو بلند کرے، جس قدر اس کا وظیفہ اور اس کا ذمہ داری ہے اس کو ادا کرے۔ دین کی بربادی اور روحانی زوال کو محسوس کرے کہ دین برباد ہو رہا ہے اور اسے درست کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں آج ہمارا ممبر جو ہے وہ اس مشکل کا شکار ہے۔ اگر کوئی ممبر پر غلط عقائد بیان کرتا ہے، توحید کا کنسیپٹ، امامت و ولایت و رسالت کا کنسیپٹ جو ہے وہ غلط لوگوں کو پیش کرتا ہے، لوگوں کو ان کے عقائد کو برباد کرتا ہے یا ان کو بد عملی کی طرف یا بے عملی کی طرف لے جاتا ہے، تو جو حقیقی اور اچھے خطباء ہیں اور وعظ و نصیحت کرنے والے ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ اس کا سد باب کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، دین کو برباد کر رہے ہیں، روحانیت کو برباد کر رہے ہیں اور صحیح راستے سے ان کو ہٹا رہے ہیں۔ یہ واجب ہے کہ اس انحراف کا مقابلہ کیا جائے۔ جو اللہ کی توحید کو زیر سوال لاتے ہیں یا امامت و ولایت و رسالت کے بارے میں غلط عقائد پھیلاتے ہیں یا نماز و روزہ کی اور عبادات کی توہین کرتے ہیں، ان کا سد باب کرنا جتنا بھی ممکن ہے وہ واجب میں سے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہمارے فروع دین میں سے ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر جتنا بھی ممکن ہے وہ واجب ہے۔ اللہ کے قرب کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنانا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوا ہماری بحث کا، ہماری گفتگو کا؟ قلب محزون کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید نے جس غم کی نفی کی ہے وہ دنیاوی غم ہے، جبکہ امام علی علیہ السلام جس غم کا تذکرہ کرتے ہیں وہ الہی اور سماجی ذمہ داری کا غم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ غم انسان کو متحرک کرتا ہے، الہی غم بے عمل نہیں بناتا کہ یعنی بے عملی کی طرف لے جائے، نہیں۔ جب انسان کے اندر ایک حزن پیدا ہوتا ہے کہ میں خدا سے دور ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ خدا کے زیادہ قریب ہونے لگتا ہے۔ مثلا انسان کا حزن ہے میرے اعمال واجب مجھ سے رہ گئے، اب میں کیا کروں؟ اب ان اعمال کو میں بجا لاؤں، میری نماز رہ گئی، میرا روزہ رہ گیا ہے، میرے اوپر کفارات واجب ہیں، میں کیا کروں؟ بالآخر آگے جانا ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے اور عذاب قبر بھی ہے، عذاب آخرت بھی ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کو اور امیر کائنات کو؟ کیا منہ دکھاؤں گا کہ میری نماز چھوٹ گئی اور میرے روزے چھوٹ گئے؟ وہ امیر المومنین جو روزے کی حالت میں ضرب کھاتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، ان میں ایک جو ہے وہ گرمیوں کا سخت روزہ جو ہے مجھ کو پسند ہے۔ میں کیا منہ دکھاؤں گا امام سید الشہداء کو؟ انہوں نے سجدے کی حالت میں اپنی شہادت پیش کی اور آج میں سجدے سے نفرت کرتا ہوں، نماز سے نفرت کرتا ہوں۔
یہ کیا غم دکھاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا وہاں پر۔ یہ غم جو ہے انسان کو آگے لے جاتا ہے، یہ بڑھاتا ہے، یہ بلندی تک لے جاتا ہے، یہ خدا کے قرب تک لے جاتا ہے۔ یہی غم انسان کو عمل صالح، عدل و انصاف اور قرب الہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وہ غم ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا، بہت یہ درد ہے جو دل میں ہے، یہی دوا ہے، یہ آگ جو لگی ہے، یہی راہ خدا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔